فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ محترم عبدالقیوم لاہور سے سوال کرتے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ وفات سے تدفین تک کا طریقہ تفصیل سے بتا دیں۔ وفات سے تدفین تک کا طریقہ، جی دیکھیں یہ جنازے کے مسائل، اس میں آپ تفصیل سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں دلائل کے ساتھ تو علماء کرام نے مفصل کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں بہترین کتاب جو میرے علم میں ہے وہ احکام الجنائز شیخ البانی علیہ رحمہ کی، احکام الجنائز، جی اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو میں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا جو ہے کفن وغیرہ یا جو بھی اس کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں سب سے مین اور ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے کفن کی تیاری کریں، اور یہ کام جلدی کرنے چاہیے۔ کفن ہے، تدفین تک سارے کام جلدی کرنے چاہیے، نہلانا ہے، کفن ہے، جو بھی کام ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا قرضہ ادا کرنا یہ بھی ایک اہمیت کا حامل عمل ہے کہ اگر کسی شخص پر قرضہ ہو تو قرضہ فوراً ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرضے کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ دلائل کے لیے آپ احکام الجنائز دیکھیں انشاءاللہ، اس میں تفصیل سے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ پھر تکفین میں یعنی کفن دینے کے بارے میں مختلف چیزیں ہیں، اس کو غسل دینا، غسل عام طریقے سے جس طریقے سے زندہ شخص غسل کرتا ہے وہی میت کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ میت کو غسل دیتے ہوئے اس کے جو سطر والا حصہ ہے اس کو ڈھانپ دیا جائے اور پھر اس کو غسل دیا جائے۔ مرد کو مرد غسل دیں، خواتین کو خواتین غسل دیں۔ باقی شادی شدہ اگر کوئی شخص ہے تو اس کا جو ہے احکام تھوڑے مختلف ہیں کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن باقی کوئی بھی مرد ہے تو وہ مردوں کو دیں گے اور عورتیں عورتوں کو غسل دیں گی۔ اس کے علاوہ اس میں کفن کے جو کپڑے ہوتے ہیں کہ کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے، کفن غسل دیتے ہوئے جو ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کروانا ہے، اس میں کیونکہ عام طور پر ہم پانی ڈالتے ہیں اور اس کو باہر دھکیل دیتے ہیں، یعنی زندہ شخص اس میں یہ قوت ہوتی ہے کہ پانی باہر نکال دیتا ہے، لیکن مردہ شخص کے پاس یہ قوت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالنا، یہ نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں چلا جائے اور اس کے اندر ہی وہ پانی رہ جائے، یا اور بھی خدشات اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ روئی یا کوئی کپڑا اس کو گیلا کر کے اچھے سے اس کو جو ہے صاف کر دینا، ناک اور اس کا منہ۔ اس کے بعد پانی جو ہے اس کو آپ غسل دینے کا جو طریقہ ہے، پانی کو آپ بیری کے پتے یا کوئی خوشبو وغیرہ اس میں استعمال کریں، اور وطر یعنی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ آپ اس کو غسل دیں۔ 3 مرتبہ میں اگر غسل ہو گیا ہے ٹھیک ہے، وگرنہ آپ 5 مرتبہ دے دیں، 5 مرتبہ میں نہیں ہوا 7 مرتبہ دے دیں۔ اسی طریقے سے جو کفن کے کپڑے ہوتے ہیں، مرد کے لیے 3 ہوتے ہیں، عورت کے لیے 5 ہوتے ہیں۔ شیخ البانی علیہ رحمہ نے تو عورت کے لیے بھی 3 ہی لکھے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت جس میں عورت کے لیے 5 کپڑوں کا ذکر ہے، فتح الباری میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو اس وجہ سے عورت کے لیے 5 کپڑے اس میں اس کو کفن دینا چاہیے۔ باقی اس میں رہی بات تدفین کی، اس سے اس سے پہلے نماز جنازہ سے پہلے ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم میت کو جنازہ گاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لے کر جائیں اس کو جلدی جلدی جنازہ گاہ، نماز جنازہ پڑھ کے پھر تدفین کی طرف جب ہم اس کو لے کر جاتے ہیں جنازہ گاہ کی طرف، تو کچھ لوگ جب اس کو اٹھاتے ہیں تو یہاں پر مردوں کے لیے تو حکم ہے کہ مرد ساتھ جائیں گے، خواتین ساتھ نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے۔ خواتین اگر جانا چاہتی ہیں نماز جنازہ خواتین پڑھ سکتی ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کی خواتین کو اجازت موجود ہے۔ جنازہ کیونکہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی ایک شخص بھی ادا کر لے تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، تو خواتین جائیں جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن جنازے کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتی۔ اب اس میں لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، یہ سننے کو ملتا ہے کلمہ شہادت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں۔ کسی بھی حدیث میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو، صحابہ کرام نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو۔ بھائی جنازے کو خاموشی سے آپ لے کر جائیں، وہاں اس کے لیے دعا کرتے رہیں، میت کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اس طرح کی دعائیں کرتے رہیں بلند آواز سے۔ جتنے بھی اذکار ہیں جنازے کے، یعنی آپ لے کر جاتے ہوئے جو کرتے ہیں کلمہ شہادت، لوگ پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بالکل ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ علماء کرام نے اس کو بدعت بھی قرار دیا
علماء کرام نے اس کو اپنی کتابوں میں جنازے کی جو احکامات ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی ذکر اس سے آواز کو بلند کرنا اس کو بدعت قرار دیا۔ پھر جب آپ جنازہ گاہ میں جاتے ہیں، جنازہ سامنے موجود ہے، اس میں کافی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں اختصار کی کیونکہ ہمارا وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جنازہ سامنے پڑا ہے، مرد کے جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور جو عورت ہوتی ہے اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ جنازہ پڑھیں، جنازہ پڑھنے کا طریقہ عام 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ جنازہ سری اور جہری دونوں طرح ثابت ہے، دونوں طرح سری بھی ثابت ہے، جہری بھی ثابت ہے۔ سری کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں دل میں پڑھیں، جہری کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب اونچی قرات کرتے ہیں اور پیچھے لوگ آمین کہتے ہیں۔ تو سری اور جہری دونوں طریقے سے ثابت ہے۔ جنازہ پڑھیں، 4 تکبیرات ہے۔ پہلی تکبیر آپ اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ ہے، کوئی سورت پڑھیں، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں ہیں، چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے۔ سلام پھیرنے کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک سلام بھی پھیرا جا سکتا ہے نماز جنازہ میں اور 2 سلام بھی پھیرے جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاکستان وغیرہ میں 1 سلام پھیرا جاتا ہے، 2 سلام پھیرے جاتے ہیں، اور اگر آپ سعودیہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے یا کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ لے کر جائے تو وہاں آپ دیکھیں 1 سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اکثر ایسی عبادات ہوتی ہیں جس میں ایک سے زیادہ طریقے ہوتے ہیں، تو کسی پر بھی عمل کر لیا جائے تو وہ درست ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ تدفین کی طرف جب آپ لے کر جاتے ہیں تو اس وقت قبر جو ہے وہ کچی ہونی چاہیے۔ قبر کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک شک بھی بنائی جا سکتی ہے اور لحد بھی بنائی جا سکتی ہے، یعنی ایک سیدھی قبر ہوتی ہے بالکل گڑھا، اور ایک سیدھا گڑھا کھود کے ایک سائڈ پہ اس کو کھودا جاتا ہے۔ تو لحد اور شک دونوں قبریں، دونوں طریقے کار جائز ہیں قبر میں۔ پھر قبر میں جب دفنانا ہے تو پاؤں کی طرف سے داخل کریں اور قبلہ کی طرف اس کا منہ کر دیں، اور پھر دفنا کر اچھے طریقے سے مٹی وغیرہ ڈال کر قبر کو پختہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب آپ میت کو دفنا لیں، کھڑے ہو کر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنانے کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فَإِنَّهُ يُسْأَلُ الْآنَ، اس وقت ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر دعائیں ہیں، آپ کرتے رہیں جتنی بھی میت کے لیے ہو سکتی ہیں گھر آ کر۔ اس کے علاوہ یہ مختصر سا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جنازے میں آپ تفصیلی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کتابیں جو ہیں، خاص طور پہ یہ احکام الجنائز شیخ البانی علیہ رحمہ کی، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔